بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے عمران خان پر الزام لگایا تھا کہ عمران خان نے اپنی ضد کی وجہ سے دہشت گردوں سے معاہدہ کیا اور انہیں پاکستان میں آنے کی اجازت دی۔ غالباً وہ یہ تاثر پیدا کرنا چاہتے تھے کہ فوج ٹی ٹی پی سے امن معاہدہ کرنے کے حق میں نہ تھی، لیکن اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنی ضد اور ہٹ دھرمی سے یہ معاہدہ کیا، جس کے بعد دہشت گردوں کو واپس پاکستان میں بسنے کی اجازت دی گئی۔ لیکن اگر اس دعوے کو فیکٹ چیکنگ پر پرکھا جائے تو یہ دعویٰ صرف جھوٹا ہی نہیں بلکہ ناقابل یقین حد تک جھوٹا نظر آتا ہے۔ گویا کہ آپ دن کو رات اور رات کو دن کہہ رہے ہو، یا پھر آپ جون میں سخت سردی اور برف باری پڑنے کی اطلاع دے رہے ہو، یا جنوری فروری میں 45 سینٹی گریڈ کی شدید گرمی کی نوید سنا رہے ہو۔ اب ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل شریف کو کون بتائے کہ حقائق کبھی کسی تقریر اور پریس کانفرنس سے نہیں بدلتے۔ آج کے سوشل میڈیا کے زمانے میں جب منٹوں میں آپ کے سالوں سال پرانے بیانات اور حقائق دوبارہ پردہ سکرین پر آ جاتے ہیں اور سوشل میڈیا پر موجود نوجوان ہر اس تقریر اور پریس کانفرنس یا پھر بیان کی تردید کر دیتے ہیں جو حقائق سے متضاد ہو۔ آج کی ویڈیو میں ہم جنرل شریف کے اس دعوے کی کہ 2021 میں عمران خان نے اپنی ضد اور ہٹ دھرمی سے تحریک طالبان پاکستان سے امن معاہدہ کیا اور ان کی ری ہیبلیٹیشن کی اجازت دی، اس دعوے کی فیکٹ چیکنگ کرنے کی جسارت کریں گے اور اپنے ناظرین کو وہ بات بتائیں گے کہ جو اس وقت کے زمینی حقائق کے عین مطابق ہوگی، بھلے وہ جنرل شریف کے بیان کی تصدیق کرے، بھلے وہ عمران خان کو اس معاملے میں معصوم ثابت کرے۔ فیکٹ چیکنگ نمبر 1۔ مراد سعید نے اپنے حالیہ ٹویٹ میں یہ آشکار کیا ہے کہ جب جنرل فیض حمید اور جنرل قمر جاوید باجوہ نے ٹی ٹی پی کے لوگوں کی ری ہیبلیٹیشن کے منصوبے پر عمران خان سے بات چیت کی تو عمران خان کی کابینہ نے اس کی سخت مخالفت کی تھی اور اس معاہدے کی منظوری نہ دی تھی، تاوقتے کہ عمران خان کو ہٹا دیا گیا۔ اور جب پی ڈی ایم کی حکومت نے اس ری ہیبلیٹیشن کا آغاز کیا تو ہم لوگوں نے سوات میں امن تحریک چلائی اور پورے خطے کے لوگ کسی سیاسی وابستگی کے بغیر سڑکوں پر سفید جھنڈا لے کر آ گئے، جس کی وجہ سے ان دہشت گردوں کو واپس افغانستان بھیج دیا گیا اور مجھے دونوں اطراف کی جانب سے زبردست دھمکیاں ملی۔ پورا سوشل میڈیا اس احتجاج کی ویڈیو سے بھرا پڑا ہے، آپ تصدیق کر سکتے ہو۔ اگر یہ معاہدہ ہم نے کیا ہوتا تو ہم اس معاہدے کی تکمیل پر احتجاج کیوں کرتے۔ فیکٹ چیکنگ نمبر 2۔ یہ کہ پاکستان میں بالخصوص جنرل ضیاء الحق کے بعد افغانستان اور اس سے متعلقہ تمام مسائل اور جزویات فوج نے اپنے ہاتھ میں لے لی تھیں۔ کسی بھی سویلین کو، خواہ وہ کسی بھی محکمے سے ہو، اسے افغانستان کے معاملات میں ملٹری قیادت کو بائی پاس کرنے کی اجازت نہ تھی اور نہ ہی کبھی اس کی ایک بھی مثال قائم ہوئی ہے۔ فیکٹ چیکنگ نمبر 2۔ 2021 میں عمران خان کے دور حکومت میں جس وقت امن معاہدے اور ری ہیبلیٹیشن کی بات کا آغاز ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ یہ معاہدہ حتمی ہوتا، عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور ٹی ٹی پی عناصر کی ری ہیبلیٹیشن کا آغاز عمران خان کے دور حکومت میں نہ ہو سکا اور ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کی ری ہیبلیٹیشن کا آغاز عمران خان کے دور حکومت کے بعد ہوا۔ اگر یہ معاہدہ عمران خان کے دور میں ہوا تھا تو جنرل فیض حمید بطور کور کمانڈر پشاور 2022 کے وسط میں افغانستان میں کیوں گئے تھے اور جنرل فیض حمید نے تحریک طالبان پاکستان کے سرکردہ رہنما کو ایک بلٹ پروف گاڑی تحفے میں کیوں دی تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ٹی ٹی پی سے کوئی بھی امن معاہدہ، بالخصوص ان دہشت گردوں کی ری ہیبلیٹیشن، عمران خان کے وزیر اعظم پاکستان رہتے ہوئے شروع نہ ہو سکی تھی۔ 2021 میں جب جنرل قمر جاوید باجوہ نے آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل فیض حمید کی جگہ جنرل ندیم انجم کو ڈی جی آئی ایس آئی نامزد کیا تو عمران خان نے اس سمری پر دستخط نہ کیے۔ عمران خان کا موقف یہ تھا کہ ابھی افغانستان میں طالبان حکومت نے اپنے قدم مضبوطی سے نہیں جمائے اور نہ ہی امریکی فوج کا انخلا مکمل ہوا اور فیض حمید ان معاملات میں مکمل تجربہ کار ہیں،
لہٰذا میں فیض حمید کو 6 ماہ مزید جاری رکھنا چاہتا ہوں، لہٰذا اس ٹرانسفر کی ابھی ضرورت نہیں۔ لیکن قمر جاوید باجوہ نے اپنے استعفے کی دھمکی دے کر عمران خان سے سمری پر دستخط کروا لیے تھے۔ اگر عمران خان کے پاس اتنے بھی اختیارات نہیں تھے کہ وہ جنرل فیض حمید کو مزید 6 ماہ بطور DGISI جاری رکھوا سکیں تو وہ کیسے TTP سے کوئی بھی امن معاہدہ ملٹری قیادت کی خواہشات کے برعکس کر سکتے تھے؟ فیکٹس چیکنگ نمبر 6 جنرل شریف کا یہ دعویٰ کہ عمران خان 2021 میں تحریک طالبان کے ساتھ امن معاہدہ ملٹری قیادت کی آؤٹ پٹ کے بغیر محض اپنی ضد سے کیا، تو کیا یہ پہلا معاہدہ تھا؟ اس معاہدے سے پہلے فوج اور پاکستانی حکومت نے تحریک طالبان کے ساتھ کبھی کوئی امن معاہدہ نہیں کیا تھا، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ 2004 سے 2008 کے درمیان فوج نے 3 بار تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ 3 امن معاہدے کیے تھے۔ 24 اپریل 2004 شقیقی امن معاہدہ۔ یہ امن معاہدہ لیفٹیننٹ جنرل صفدر حسین نے 27 سالہ نیک محمد مولوی کے ساتھ کیا۔ داروغہ امن معاہدہ۔ یہ امن معاہدہ بیت اللہ مسعود اور حکومت کے درمیان 6 شقوں پر طے پایا تھا۔ سوات امن معاہدہ 2008 مولوی فضل اللہ اور حکومت کے درمیان سوات میں طے پایا تھا۔ یہ تینوں معاہدے عمران خان کی ضد اور ہٹ دھرمی کے بغیر کیسے فوج اور حکومت نے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ کیے تھے؟ ناظرین، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ہم آپ کی رائے کے منتظر ہیں۔